کراچی میں جب میں رہتا تھا تو وہاں پر بعض زندہ لوگوں کی جھوٹی کرامات، جہاں پر وہ بیٹھ جائیں اس جگہ کو چوبنا، ان کے بالوں کو تبرک بنانا وغیرہ وغیرہ دیکھتا رہا تو میں بڑا بدظن ہوا، اور اس قدر ذہن میں وسوسے آتے رہے کہ شاید ہم پیچھے جن لوگوں کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں ان کو بھی لوگوں نے ایسے ہی چڑھایا ہوگا جس طرح اس شخص کو اس کے کچھ ہم اثر لوگوں نے یا مریدوں نے اور محبین اور متوسلین نے چڑھا رکھا ہے۔ تو ان دنوں 2000 سے پہلے کی بات ہے، ان دنوں میں نے مطالعہ کیا اور میرا خیال سب سے زیادہ کیا تھا حضور سیدنا محبوب سبحانی کی طرف کہ ان کوئی لوگوں نے ایویں نہ چڑھا رکھا ہو، تو کیوں نہ اس دور کے ناقدین جو ہیں ان سے پوچھا جائے کہ شیخ کیسے تھے۔ تو ان دنوں میں نے سب سے پہلے جس کتاب کو دیکھا وہ یہ کتاب تھی سیر اعلام النبلاء، شمس الدین ذہبی، بہت بڑا نام ہے، یعنی اتنے بڑے آدمی تھے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ جب کعبہ شریف میں حاضر ہوا، سعادت حاصل ہوئی، تو حدیثوں میں پڑھ رکھا تھا پہلی نگاہ پر دعا، تو میں نے سب سے پہلے میں نے کہا یہ دعا مانگوں گا، یا اللہ مجھے ذہبی جیسا بنا دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ الدنیا امام ابن حجر عسقلانی، بلا کے ناقد تھے، لہذا ذہبی کا ایک ایک لفظ سنیں۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ الشیخ الامام العالم الزاہد العارف القدوہ، قدوہ امام اور پیشوا، شیخ الاسلام، واقعی شیخ الاسلام، عالم الاولیاء، عالم الاولیاء، اولیاء کی پہچان، محی الدین یعنی واقعی دین کو زندہ کرنے والے، نام تو عبد القادر ہے، ابو محمد عبد القادر بن ابی صالح عبداللہ بن جنگی دوست الجیلی الحنبلی شیخ بغداد، سبحان اللہ۔ تو یہی ایک دیکھنے سے کام ہو جاتا ہے، شیخ، امام، قدوہ، عالم، عارف، زاہد، اور یہ ساری باتیں بدرجۂ اتم موجود۔